مشتاق صاحب، آپ کے موجودہ 5 سالہ دور میں ایبٹ آباد کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ کیوں نہیں آیا؟ جی، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میگا پروجیکٹ کی تشریح کرنی پڑے گی کہ میگا پروجیکٹ کہتے کس کو ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ میگا ہی پروجیکٹس ہیں اور وہ کنٹینیو ہیں، چل رہے ہیں۔ جیسے 3 ارب روپے کی ایبٹ آباد بائی پاس ہے، اس جون تک ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، تو یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے ہمارا انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم نے شروع کیا تھا ایبٹ آباد میوزیم، عجائب گھر، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑے سے عرصے میں اب فائنل ہو رہا ہے، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے کوئی 17 کروڑ کی گریوٹی فلو اسکیم شروع کی تھی، اب وہ بھی اگلے ہفتے ہم افتتاح کر رہے ہیں، اور یہ جو پانی کی شارٹیج ہے ایبٹ آباد میں یہ ساری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک نئی گریوٹی فلو بھی لا رہے ہیں۔ مزید جو منصوبے ہم نے اس سال میں لیے ہیں اگلے 5 4 6 مہینے کے اندر، جن کو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس میں جنرل بس سٹینڈ کی شفٹنگ ہے، سبزی منڈی کی شفٹنگ ہے، تاکہ یہ جو ٹریفک کا ایک ازدحام ہوتا ہے اس فارغ چوک تک، اس میں کمی لائی جا سکے۔ ایک تو بائی پاس، ایبٹ آباد بائی پاس بننے سے بھی گلیات کی ٹریفک اس طرف چلی جائے گی۔ دوسرا سبزی منڈی اور جنرل بس سٹینڈ، یہ جہاں ہمارا انٹرچینج ہے کھوکھر میرا، وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس سے بھی یہ ٹریفک میں رش میں کمی آئے گی اور لوگوں کو سہولت ملے گی۔ اور جو سلہٹ کے قریب فیلڈ ڈپو ہے، جہاں پہ گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، ایبٹ آباد آتے ہی بندہ وہاں سے گزر کے آتا ہے، اس کی منتقلی، اور یہاں بھی خوبصورت پارک انشاءاللہ بن جائے گا اس جگہ پہ۔ اور یہ جس جگہ ہم شفٹ کر رہے ہیں وہاں جگہ لی جا چکی ہے، اور ساتھ وہاں اس کا ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگے گا، اور اس کے لیے خصوصی گاڑیاں آئیں گی جس میں کہ یہ گندگی جو ہے، ڈیبریز جو ہیں، یہ نظر نہیں آئیں گی، کور ہو کے انشاءاللہ اس جگہ تک جائیں گی۔ ایک نئی گریوٹی فلو اسکیم بھی ہم نے شامل کر لی ہے، اس کے لیے اب جگہ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے، تاکہ کیونکہ الیکشن میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر پانی دیں گے، اور وہ انشاءاللہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ تو ایک گریوٹی فلو جاپان والی تھی، ایک گریوٹی فلو اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہے 17 کروڑ کی لاگت سے، جو اگلے اتوار تک ہم اوپننگ کر لیں گے، اور ایک نئی گریوٹی فلو اسکیم ہم اور بھی لا رہے ہیں، جس سے مزید پانی جن علاقوں میں کمی ہوگی اس میں ہم دے دیں گے۔ تو یہ سارے ہی اللہ کے مہربانی سے میگا پروجیکٹس ہیں۔ کئی میگا پروجیکٹس تو ہم نے کمپلیٹ آلریڈی پچھلے دور حکومت میں کر لیے ہیں، اور مانسہرہ روڈ کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ کام جاری ہے، وہ بھی اگلے 2-1 مہینے کے اندر انشاءاللہ مجھے امید ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا جو اصل کام ہے وہ کوئی 12-13 ارب روپے ہمیں چاہیے فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ علی خان جدون بھی کوشاں ہیں، میں بھی لگا ہوا ہوں، چونکہ ملکی حالات ایسے تھے، پیسوں کی کمی تھی، تو جیسے ہی وہ پیسے ہمیں مل گئے تو یہ موٹر وے انٹرچینج جو ایبٹ آباد کا ہے وہاں سے لے کے اور پبلک اسکول تک اس روڈ کو ہم کھلا کر دیں گے، اس کی وائڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ ان پیسوں سے۔ اس طرح ڈی ایچ کیو ہاسپٹل اسی سال کا پروجیکٹ ہے، انہی 2 سالوں کا، 1 ارب روپے کی لاگت سے ہم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور اس کا ٹینڈر لگ چکا ہے، اور ابھی کام کا آغاز شروع ہو جائے گا، اور اس سے لوگوں کو بہت زیادہ شہر کے اندر ہیلتھ کی بہترین سہولیات میسر ہو رہی ہے۔ ایبٹ آباد شہر کے لوگوں کو ایوب میڈیکل کمپلیکس جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سر، مانسہرہ روڈ کا کام تسلی بخش نہیں ہو رہا، سڑک مکمل ہونے سے پہلے ہی اکھڑنا شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں، یہ سڑک ابھی بنی ہی نہیں ہے، یہ اس کا نیچے والی جو لیئر ہے وہ کام ہو رہا ہے، اور یہ جب تیار ہو جائے گی، اوپر ابھی تو وہ اسفالٹ تو ابھی ڈل بھی نہیں سکتا اس سرد موسم کے اندر، فروری مڈل فروری کے بعد ہی اوپر دونوں طرف اسفالٹ ڈلے گی، لیکن ابھی اس کی بیس بنا رہے ہیں، تو بیس کبھی وہ اس میں تو کوئی سیمنٹ یا ایسی چیز نہیں ہوتی ایسی خاص، تو وہ کہیں کہیں سے کھڈے پڑیں گے اس کے اندر، اور جب وہ فائنل شیپ میں جائے گا تو وہ پہلے اس کو وہ تھوڑا سا کام ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا بھی نہیں ہے، کر کے اور نیچے ڈوزر ورک کر کے مزید، اور پھر اس کے اوپر اسفالٹ ڈالتے ہیں، تو وہ اس کی اپنی پوری ایک انجینئرنگ ہے جو میں نہیں سمجھتا، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، وہ انجینئر ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ روڈ ٹھیک بنے گا، اور اس کو ہم لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں گے۔ سر، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہزارہ بھر کے لوگوں کے لیے مکمل برن یونٹ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟
آتش زدگی سے متاثرہ مریضوں کو مہنگے علاج کے لیے اسلام آباد اور کھاریاں جانا پڑتا ہے۔ ہم نے ایک میٹنگ کی تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اس کے لیے حویلیہ میں ہمارے پاس ایک بڑی جگہ موجود ہے، حویلیہ جو ہے ہاسپٹل کے ساتھ، یا تو اس جگہ یہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی ہزارہ ڈویژن کے لیے پورا ایک بن یونٹ، لیکن آئندہ سال کی ADP میں بھی ہم اس کو شامل کروا رہے ہیں۔ ایوب کے اندر کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک ہم چاہتے ہیں ایکسکلوسیو بن جائے ایک بن یونٹ جس کے اندر صرف یہی کام ہو، تو وہ بھی یہ ساری پروپوزلز ہیں۔ میں انشاءاللہ مہینے ڈیڑھ کے اندر آپ کو اس کے بارے میں خوشخبری سناؤں گا۔ سر، ایبٹ آباد کی BHUs میں لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی، لوگ آئے روز میڈیا کے نمائندوں کو ادویات نہ ملنے کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں وہ اچھا ماڈل تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں میڈیسن مل رہی تھی اور پھر اس کے اوپر اعتراضات آئے اور وہ ختم ہو گیا۔ ابھی گورنمنٹ کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ میڈیسن ملے، اور دوسرا ابھی جو ہم نے ایک پروجیکٹ ہماری صوبائی حکومت نے شروع کیا ہے، فی فیملی 10 لاکھ روپے کا علاج جو ہے وہ انڈور میں کروا سکتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام شہری، تو اس سے لوگوں کو اب بڑے اسپتالوں میں، اچھے اسپتالوں میں، پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج معالجے کی مزید بہتر سہولیات میسر آ جائیں گی، اور ساتھ ہی جو یہ رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں یا BHU ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ان سے بھی لوڈ بھی کم ہو جائے گا، اور دوسرا ان کی امپرومنٹ کے لیے ایک الگ سے محکمہ صحت نے پروگرام شروع کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تھوڑی عرصے میں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے اندر کرپشن بھی ہو رہی ہے، میڈیسن یہاں سے جاتی ہیں اور آگے سے صحیح لوگوں کو نہیں ملتی، اور ایک کیس پچھلے دنوں پکڑا بھی گیا ہے، تو ان کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے، کارروائی بھی ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ہم قابو پائیں گے۔ سر، دمتوڑ بائی پاس کا کام کیوں رکا ہوا ہے اور اس کے فنڈز کیوں بند ہیں؟ فنڈز کی شارٹیج کی وجہ سے رک گیا تھا۔ انشاءاللہ اسی مہینے کے اینڈ میں یا اگلے مہینے کے شروع میں ری اپروپریشن کے اندر اس کو فنڈ مل جائے گا، اور اس سکیم کو ابھی پروونشل گورنمنٹ نے اپنی ٹاپ فلیگ شپ سکیموں میں شامل کر لیا ہے، تو انشاءاللہ یہ جون تک آپ کو ہم کمپلیٹ کر کے دیں گے۔ سر، ایبٹ آباد میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی شرح دیگر شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی کارکردگی اس صورتحال میں مایوس کن ہے۔ زیادہ تر تعلیمی ادارے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ افسوسناک بات آپ نے کی ہے کہ ہمارا ضلع جو ہے اس وقت ٹاپ پہ جا رہا ہے کووڈ وائرس کے اندر۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، موسم بھی سرد ہے، دوسرا ہمارے لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا طریقہ اختیار کیا جائے ایک اتنی سنگین بیماری، اور جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ کل اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی مریضوں کے لیے، اور ڈیتھ ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک ہر صورت پہنیں، بڑی گیدرنگ میں نہ جائیں، اور دوسرا پولیس اور لوکل ایڈمنسٹریشن کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں نے کل بھی ایک جگہ بات کی کہ جو بھی ماسک نہیں پہنتا اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیں، اور ایک دن رہیں وہ وہاں پہ، تاکہ ایک ڈیٹرنٹ پیدا ہو لوگوں میں۔ یہ عجیب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب میری حفاظت کے لیے یا آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ہمیں حکومت کہتی ہے جی آپ ماسک پہنیں، ہمیں تو خود احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کووڈ باہر سے لے کے ہم اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، فیملی میں، بزرگوں میں پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں، اور اس کا علاج بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اب جو ویو ہے یہ بڑی شدت ہے، اس کے اندر بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو میں اپیل کروں گا اپنے تمام بہن بھائیوں سے، شہریوں سے، تاجروں سے کہ خدا کے لیے آپ اس کو سیریس لیں، اور ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کریں، اور سینیٹائزر یوز کریں، دن میں ہاتھ دھوتے رہیں، لیکن انتظامیہ کو بھی اپنا رول پوری طرح پلے کرنا پڑے گا، اور جو قانون کی SOPs کی خلاف ورزی کرتا ہے بالکل اس دکان کو، اس کاروبار کو سیل کریں، اور جو لوگ ماسک کے بغیر بازار آتے ہیں چوکوں سے پولیس ان کو بازار میں چھوڑ ہی نہ، جانے ہی نہ دے، واپس جائیں گھروں کو، کیونکہ اس سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے۔